روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، روٹی کے، آپ کے لیے کھانا مشکل، تعلیم اگلی چیز ہے نا، پہلے تو روٹی ہے نا، اور حمل ٹھہر گیا، اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا، میں کیوں بھوکا ہوں، آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں، بے روزگاری، دھکے کھا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، مسائل ہیں، اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہوگی. میرے پاس فون آتے ہیں، بھائی اب 2 بچے ہیں، اب مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے، کیا کریں بھائی، یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی، ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی، اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے، صبر کریں بس، اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا اللہ کھلائے گا، تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بات سمجھے؟ تو یہ خوب سمجھ لو، اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا اس کا مطلب سن کے. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا، اگر میں چاہوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہے نا، اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے، اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو، جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت، ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں، اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں، نکاح کرو، یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کر لو، فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے، بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے، شادی ہوتے ہی بعض ایسے، اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیہ نکل گیا، بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ، وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا. ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا، برکت ہوگی، اضافہ ہوگا. شادی کی بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق، ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں. بچہ پیدا ہوا، پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا، اور مسائل کھڑے ہو گئے، ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں، ایسے جانور ہیں، انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے ہی ہے تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمے ایک کام لگایا، مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ
10 फुट का गड़ा खोद दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। पहले आपने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, उसने कहा नहीं नहीं। आपने कहा चल 1.5 कर ले, उसने कहा नहीं नहीं। आपने कहा 1 करोड़ दूंगा। एकदम जोश में आएगा ना, अरे एकदम जोश में आएगा यार, 10 फुट गड्ढे के 1 करोड़। आपने कहा अगर मैं चाहूंगा, वो खोदेगा? नहीं आई बात समझ? वो कहेगा भाई तू चाहेगा क्या, मतलब अगर तू नहीं चाह। मैंने एक साहब से पैसे कोई चीज बेची ना, तो पता नहीं 1 लाख की थी 1.5 लाख की थी। उन्होंने कहा मैं आपको कल पेमेंट दूंगा। मैंने कहा भाई आप, मुझे क्या पता यार, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मार्केट से शार्ट ही हो जाओ। हम बाज़ अपना बकरे बेच के आ रहे होते हैं, दुम्बा किसी को पहना के आ रहे होते हैं, लोग हमें पहनाते हैं, फिर अपने दूसरों को पहनाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो कहते नहीं अल्लाह ने चाहा तो मैं कल दे दूंगा। मैंने अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं क्या करूंगा बता, मैं तुझे कहां तलाश करूंगा? अगर मुझे यकीन हो कि अल्लाह चाहेगा कि तू मुझे देगा, अल्लाह चाहेगा कि तू मुझे देगा, तो मैं 1 दिन क्या, मैं 1 महीना इंतजार कर लूंगा। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने तो मुझे नहीं बताया कि मैं चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं तो तुझे फोन करूंगा, भाई मेरे पैसे दे, तू कहेगा अल्लाह ने चाहा ही नहीं। क्या ख्याल है, हमें क्या मिलेगा? अब जब हम लोगों के बारे में ये बात सोचते हैं, यार ये क्यों अटक रहा है यहां पे, ये अल्लाह ने चाहा ना तो हमारा माइक सिस्टम एक दिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अब शुगर है, सही हो गया, सही हो गया, बस बैठ जाओ, बड़े बड़े खराब ना हो जाए। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जो इतने वादे किए, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये दुनिया के वादे, तो उसमें उलमा कहते हैं हर वादे के साथ ये जुड़ा हुआ है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया, अल्लाह के जिम्मे है, और अल्लाह देगा बशर्ते कि अल्लाह चाहेगा। तो अब अल्लाह चाहेगा ही, पर जब चाहत पर ही है तो फिर मतलब क्या हुआ? तो याद रखो, यहां जो अल्लाह चाहेगा मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, इसका वो मफहूम नहीं है जो हम कलामुन्नास में, आम लोगों के कलाम में मफहूम लेते हैं। उलमा कहते हैं जहां भी कुरान में आता है ना, कुरान में आया कि मुशरिकीन को हुदूद हरम से निकाल दो, गुर्बत का खौफ है तो अल्लाह चाहेगा तो गुर्बत दूर कर देगा। तो यहां असल में ये समझाया जाता है, निकाह करो, फ़क़र का खौफ है तो अल्लाह चाहेगा तो फ़क़र दूर कर देगा। यहां असल में ये फ़लसफ़ा समझाया जा रहा है कि गिना और गुर्बत इसका निकाह से ताल्लुक नहीं है, इसका अल्लाह की चाहत से ताल्लुक है। अगर निकाह इस खौफ से नहीं किया कि मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे, तो अल्लाह चाहेगा तो होंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। तो अल्लाह की चाहत हासिल करने के लिए वो काम करना जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो, तो उसमें अल्लाह कहां चाहेगा? और अगर चाहेगा तो तुम्हारे नुकसान के लिए चाहेगा। फिर वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसका ताल्लुक कैलकुलेशन से, असबाब से नहीं है, इसका ताल्लुक किससे? अल्लाह की चाहत से। तो जब आपको पता है कि इसकी जेब से पैसे मैं इसकी मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकता, तो इसकी नाफरमानी करके अगर मैं पैसे निकाल भी लिए मैंने, तो वो पैसे मुझे रास नहीं आएंगे, वो मेरे लिए फायदे के बजाय नुकसान। और अगर इसको खुश कर लिया और ये पैसे मुझे नहीं दे रहा, मुझे पता है ये गैरतमंद आदमी है, एहसान फरामोश नहीं है, इसका मतलब ना देने में मेरा ही फायदा है, ये मुझे किसी और तरह से आजमा रहा है। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है इसकी मिसाल ऐसे, जैसे गुनाह, देखो रिश्वत लेने में पैसे मिलते हैं ज्यादा, हरामकारी में पैसे ज्यादा मिलते हैं कि नहीं मिलते? हलाल में अक्सर पैसे कम मिलते हैं इंसान को। लेकिन जब आपने नाजायज करके पैसा कमाया और अल्लाह ने दिया आपको, तो ये यूं समझ लें कि ये वो मिठाई है जिसके अंदर जहर की गोली रख के आपको खिलाया जा रहा है। ये अल्लाह खुश होके नहीं दे रहा, तो इसमें खैर की तवक्को आप ना रखें। और आपने हलाल पे कनात कर ली और बिलफर रिस्क नहीं मिल रहा, तो ये वो जहर है जो देखने में जहर लग रहा है, लेकिन ये एंटीबायोटिक है, ये आपकी इस्लाह के लिए, आपको फायदा पहुंचाने के लिए, इसमें खैर है। ये कड़वी गोली आपके फायदे के लिए है, और वो मीठा लड्डू उसके दुश्मन अगर मिठाई खिला रहा है तो वो मिठाई में खैर नहीं हो सकती। दोस्त अगर आपको करेले का जूस भी पिला रहा है तो आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पिला रहा है। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है समझ में। तो ये जो कुरान कहता है ना, निकाह करो, अगर गरीब हो गए अल्लाह
مالدار کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے, شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے, عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے, اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تم امیر کرنا تھا, کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے. لیکن اگر غریب کر رہا ہے, اس میں کوئی مصلحت ہے, وہ مصلحت تمہیں بنانا, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا, تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں اس کی بہت مثال ہے اس فلسفے کو سمجھانے, کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا آپ کو, کیا خیال ہے؟ عزت ملتی, شہرت ملتی, سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں, پیسے نہیں ملے, کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے, یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے, یہ تو کسی بھی وقت معاذ اللہ اس کے خیال میں ڈس سکتے ہیں مجھے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا, دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا, وہ کہتا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی, مکے میں اتنا ان کے میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں. قتل ہو گیا بھائی, اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے, پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی, دوپہر کے وقت غفلت کا وقت تھا, سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہا ہے کسی کو پتا نہیں چلا. اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے, اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا, میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے, ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ, بس ایک بندے کی لاش ملی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا, وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے, کل اس سے لڑ رہا تھا, آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے, اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کے اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئتو, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا, آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ, نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے, وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے, اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے, تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا. وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے, آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے. تو فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے. بات فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات.
الٹی کہانی چل رہی ہے. اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے, کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے. یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں, سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے. پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا, فرعون سے بچانے کے لیے, نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے. پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے. ہے بھائی سوچو نا, اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا, اس سے اچھا تو میں بچا لیتی. ہے بھائی, اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں. تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو, دریا کے حوالے کر دو. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم اس کو تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ جاعلوہ کا مطلب بنائیں گے نہیں, بنا کے چھوڑیں گے, یہ الفاظ ہیں. لیکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم چاہیں گے. آپ کے حساب سے نہیں بنیں گے یہ پیغمبر. آپ کا ماں کی تو یہ خواہش ہے یہ جائیں اور اگلے اسٹیشن سے واپس میری گود میں آ جائیں دوبارہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نکاح کرو اللہ غنی کرے گا, تو بندہ کہتا ہے ادھر میں نے شادی کی, ادھر میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے کوئی فوراً ڈال کے چلا جائے, نکاح کرتے یہ ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا, ہوگا ویسے جیسے اللہ چاہے. بس آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. بھائی میں نے اللہ کی مرضی, آپ نے حمل نہیں گرانا, کوئی بات نہیں, میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اب میں بھی تو زندہ ہوں نا, تو وہ میرے بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا, کرے گا. وہ کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے. مجھے اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, بس صبر کرنا ہے, کوئی بات نہیں. افغانستان میں اگر افغان لوگ غربت کی وجہ سے حمل روکتے تو کیا آج اتنے لاکھوں جوان اسلام دشمن قوتوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوتے؟ وہاں پہ تو مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکے ہیں, کھانے کو کپڑا نہیں ہے, پہننے کو لباس نہیں, کوئی بات نہیں, نسل نہیں روکنی ہے. وہی بچے کلاشنکوفیں لے کر جوان ہوئے ہیں اور وہی پھر اپنے باپ کی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس میں توکل فرض ہے آپ پر. تو خیر موسیٰ علیہ السلام پہلا کام الٹا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ سکتی تھی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بچاؤں گا, یہ بچانا ہے, ادھر پہنچا دیا. یہ تو فرعون کا ارادہ تھا قتل کرنے کا, وہ تو بچ گیا اتفاق سے, ٹھیک ہے نا. اور اب جب اس محل میں پل کے جوان ہو گیا تو اب بندہ مر گیا, یہ دوسری غلطی. چلو مر گیا, چھپی رہتی نا بات, لوگوں کو تو پتا نہیں تھا. اے اللہ تو اس بنی اسرائیلی کا منہ کسی طرح بند کروا دیتا کہ وہ نہ بولتا. اس نے بول دیا اور بات دنیا میں پھیل گئی. یہ تیسرا کام الٹا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک دن بھی اللہ سے شکایت نہیں کی. کیوں بھائی؟ کامیاب اللہ کرے گا لیکن ہمارے طریقے سے نہیں. اللہ کا بھی ایک اخپل طریقہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ اخپل طریقے سے چلے گا. اللہ آپ کے طریقے سے, آپ چاہتے ہو میرے حساب سے ہو, نہیں بھائی. اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, جیسے جیسے کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی اللہ پہ اعتماد کرو. ناکامی میں بھی کامیابی اور کامیابی میں تو ویسے ہی کامیابی. ہم چاہتے ہیں اللہ کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیں, پھر ٹینشن میں آتے ہیں میری وہاں شادی ہو کیوں نہیں رہی. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کی کوشش کرو گے تو ہو جائے, وہاں ابے بھائی تو اللہ کے حساب سے چلے گا نا, جہاں وہ چاہے گا وہاں ہوگی نا تیری, ٹھیک ہے. اور میں اتنا پیسہ آ کیوں نہیں رہا میرے پاس, کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے, اب وہ جیسے چاہے گا تمہیں دے گا. اگر وہ بھوکا مارنا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے, اس کی تقدیر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ. تم اسباب پورے اختیار کرو, لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ مارتا ہے نہیں. چند واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ جو آیت ہے نا, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہو گئے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا, اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اگر چاہے گا, نہیں چاہے گا تو غنی نہیں ہوگے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اکثر چاہتا ہی ہے, ہوتا ایسا ہی ہے. کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے تاکہ غیب پر لوگوں کو یقین رہے, کہیں کہیں ایسا کرتا ہے کہ اللہ امیر نہیں کرتا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں نا, ان میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے میں اس کا وعدہ کیا ہے, تو بھوک سے مرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اکثر اسباب مال کے بالکل بھی نہیں ہوتے, لیکن پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ,
تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے. اور میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں, خاندان ہیں, وہ کھا رہے ہیں سب, کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کے لیے. ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے, انسان حیران ہوتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, قرآن کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں سے روزی ملے, نا نا نا, جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے دوں گا. اور ویسے بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہے کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قتل ہو گیا, یہ الٹا کام ہو گیا. پھر اگلے دن بات پھیل گئی, یہ غلط ہو گیا. پھر فرعون نے قتل کا فیصلہ کر دیا. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں, اللہ تو بات بھی لیک آؤٹ ہو رہی ہے اور میرے قتل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں, تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کسی نے کچھ کر دیا یقیناً. یہ تو پکا ہماری لگتا ہے وہ دن خالہ آئی تھی گھر میں, وہ ایسے دیکھ کے گئی تھی, ان کا مسئلہ ہے, وہ کچھ تکیے کے نیچے رکھا تھا انہوں نے, مجھے لگ رہا ہے سارا وہاں سے سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا, جو میرا کام ہے میرا کام ہے بھائی اس سے بچو, اس مصیبت سے. تو اب میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا ہوں, مجھے یہاں سے جانا پڑے گا, نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے. اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا, مدین کی طرف چلے گئے. اتنا لمبا سفر, لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے, ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ, رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے, بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں, وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا, اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا آپ بتاؤ, آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو, وہاں سے بھاگا ہوا ہو, اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو, روزگار نہ ہو اس کے پاس, اس کے نہ ابا آئیں نہ اماں آئیں نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی. یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا, نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی, نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا, ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت, اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے, جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ پہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی, انہوں نے ابا کو جا کے بتایا, ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين, ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے, زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا, ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کما رہے ہوگے, سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے, سب کو کھلائے گا, وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا, رزق تلاش کرنا, روزی تلاش کر, اس میں سستی نہ کرو آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو بتا رہے تھے مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں, عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. وہی بات جو گورا کر رہا ہے اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے, یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے, چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا, تو ان اسباب میں الجھاتا ہے, تو اب انہی سے مانگ. پھر جا کے تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا, تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے. اسی کو خدا بنا لیا نا, وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا, تو پیسے زیادہ بچا لوں گا, تو اب تو انہی کے حوالے ہے. مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے تو, بس تم نے جو کام کرنا ہے, جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی اور موسیٰ بادشاہ بن گئے.
ہے بھائی بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں. وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی، جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ویسے ویسے کرتے رہو، ٹینشن نہ لو، بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا، اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نخواستہ آج کسی خاتون کی اس آزمائش میں آتی کہتی ہے اللہ میں کیسے کہہ دوں، میں کیسے کہہ دوں؟ وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا. میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے؟ وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں، جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو، اب تھوڑی راحت ملی، سکون ملا، 10 سال بکریاں بھی چرا لیں، روزی بھی مل گئی، پیٹ ویٹ بھی بھر گیا، بھائی اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی. 10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا، ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں، راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں، ہم جل کے کہتے یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے کام. یہ میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا. لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے کام. کہہ رہا صحیح چل رہا ہوتا ہے، جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے، ہٹا کٹا لال ٹماٹر، اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں، ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی ہوئی ہے. اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں. بس جو آزمائشیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا؟ راستہ بھلا دیا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابے یار، او شٹ، یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتے ہیں. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں، لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے، تو خوشی خوشی جائے گا نا یار. اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے، کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے، ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں گے، ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی، اب ایسا کریں گے وہاں جا کے. میں ہوتا یار دمبوں کا بزنس کر رہے ہیں ہے بھائی، اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں. میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا، کیونکہ ہمارا ابھی چھوڑو یار، پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا، مارتا بہت تھا، بیچ دیا ہم نے، لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا ہمیں. تو وہ گارڈ کو مارا اس نے. ہمارا جو گارڈ ہے شمس، اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک نا. میں بات کرتا ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا، ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. تو کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. بہت ٹارزن بن گیا تھا، پھر ہم نے بیچ دیا اس کو. لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے. شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا، تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے، ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے، یہ 100 انڈے ہیں، بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا، ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا، مختلف مرغیاں، 100 چوزے نکلیں گے. پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے. تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا، مرغیاں رکھوں گا، پھر بریڈنگ ہوگی اس سے، پھر اتنے انڈے، پھر اتنے انڈے، کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا. پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا. پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ. پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہوں گے، پھر میرا بنگلہ ہوگا. پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے، میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق، اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اس پہ انڈے گرے ہوتے تو میں کہتا غلطی، تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے، پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے، میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا.
تجھے فکر ہے کم بخت اپنے 100 انڈوں کی، میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، تو انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی، جو اللہ جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ. بزنس بھی کرو، یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ تباہ ہو جائے آپ کا.